السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہم صلی علی محمد عدد خلقک، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، وصلی علی محمد فی اوسط کلامنا، وصلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ وہ لاکھوں درود و سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو بہت ہی زبردست عمل بتانے لگا ہوں جس کی برکات آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ روزی اور خیر و برکت کے ایسے غیب کے دروازے کھلیں گے، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آپ غور کریں، جو لوگ آج کل مالی پریشانیوں کا شکار ہیں اور فقر و فاقہ سے تنگ ہیں، انہوں نے کبھی غور کیا انسان اور ساری کائنات کے خالق بھی اللہ رب العزت ہیں، انسان اور ساری کائنات کے رازق بھی اللہ رب العزت ہیں۔ انسانوں کو کسی بھی وقت اللہ تعالی کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر تکلیف، آزمائش اور سہولت اور خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل بھی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ ہر وقت ہر معاملے میں عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین اور توکل میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کی بجائے ہمیں قرآن و سنت میں بتائے گئے اعمال کو کرنے کی عادت بنانی چاہیے، وہ اعمال جن کے کرنے سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت اور رحمت نازل ہوگی۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں یہ برکت کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم نے تو بس کثرت کو برکت سمجھ رکھا ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہو ہم سمجھتے ہیں اس پر برکت اور رحمت ہے، حالانکہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ بعض اوقات بہت تھوڑی چیز میں اللہ رب العزت ایسی برکت ڈال دیتے ہیں، وہ بہت زیادہ فائدہ دے جاتی ہے، بہت زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس بات کو میں آپ کو مثال سے واضح کرتا ہوں تاکہ آپ کو برکت اور کثرت کا فرق سمجھ میں آ جائے۔ ایک مثال آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے دوں گا اور ایک مثال اپنے استاد محترم رحمہ اللہ کی دوں گا۔ ایک بہت مشہور حدیث جو آپ حضرات نے اکثر سنی ہوئی ہوگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، وہ خود فرماتے ہیں ایک دن میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے نڈھال ہو کر راستے میں بیٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے گزرے تو ان سے انہوں نے قرآن کی ایک آیت کو دریافت کیا۔ مقصد یہ تھا شاید وہ مجھے مسئلہ بتاتے بتاتے گھر ہی لے جائیں اور وہاں کچھ نہ کچھ کھانے کو ملے، مگر انہوں نے راستہ چلتے چلتے آیت بتا دی اور چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح راستہ سے نکلے اور ان سے بھی انہوں نے آیت کا مطلب پوچھا، غرض وہی تھی کچھ کھلا دیں گے، مگر وہ بھی آیت کا مطلب بتا کر چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے نڈھال ہیں۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ آپ کا معاملہ کیا ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا داد بصیرت سے پہچان لیا کہ یہ بھوکے ہیں، مسئلہ پوچھنا تو ویسے بہانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور جواب دیا آجو میرے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر تشریف لائے اور وہاں پہ کسی نے دودھ کا ایک پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جاؤ تمام اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ یہ اصحاب صفہ وہ غریب، وہ مسکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے جو دین سیکھنے کے لیے مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے۔ اللہ کی ذات آپ کو مسجد نبوی کی زیارت کرائے اور بار بار کروائے۔ وہاں پہ ایک اصحاب صفہ کا آج بھی چبوترا بنا
ہوا ہے۔ یہ دین کا پہلا مدرسہ جو مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، آج تک جتنے بھی دینی مدارس ہیں، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے ہیں، دین سیکھنے سکھانے والے مدارس ہیں، یہ تمام صفہ کی شاخیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دینی مدارس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں سوچنے لگے، ایک ہی پیالہ دودھ کا ہے اور اس کا سب سے زیادہ حقدار بھی میں ہوں، مجھے ہی بھوک لگی تھی، میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور اب اتنے سارے لوگ آئیں گے، اتنے سارے صحابہ، مجھے بھی کچھ ملے گا؟ کہیں بھی نہیں، یعنی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا سب خیر، حکم ملا تھا دربار رسالت سے، حکم کو پورا کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہ تھا۔ دل میں خیالات تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کو بلا کر لائے اور سب لوگ بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، تم خود ہی ان سب لوگوں کو یہ دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رہتی کیسی کسر بھی ختم ہو گئی، اب میں دودھ پلانے لگا ہوں تو میری باری جب آئے گی تو خالی ہو جائے گا پیالہ۔ چنانچہ انہوں نے سب کو پلانا شروع کر دیا۔ جب سب کے سب شکم سیر ہو کر دودھ پی چکے، یکے بعد دیگرے سب پیتے گئے اور خوب پیٹ بھر کے پیتے گئے، اور دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسے ہے۔ سب لوگوں نے پی لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت میں پیالہ لے لیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، اب صرف ہم اور تم باقی رہ گئے، آؤ بیٹھو اور تم پینا شروع کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو، چنانچہ پھر پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب میرے پیٹ میں بالکل ہی گنجائش نہیں رہی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور جتنا دودھ بچ گیا تھا بسم اللہ پڑھ کر سارا دودھ پی لیا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے برکت۔ تقریباً 70 کے قریب اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سب نے پیٹ بھر کر ایک دودھ کے پیالے سے پیا، برکت ایسی کہ دودھ کم ہی نہیں ہوا۔ اور اسی طرح دوسری مثال ہمارے ایک استاد محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمہم اللہ، اب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وہ اکثر ہمیں برکت کے بارے میں بتاتے تھے، دیکھو میری تنخواہ 6-7 ہزار ہے اور میرے ایک بھائی کراچی میں بینک مینیجر ہے، اس کی تنخواہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد ہے۔ یہ تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، 2001 یا 2002 کی بات ہے۔ استاد محترم فرمایا کرتے تھے، مہینے کے آخر میں اکثر میرا بھائی مجھ ہی سے پوچھ رہا ہوتا ہے، بھائی جان کچھ پیسے مل جائیں گے۔ یہ ہوتی ہے برکت۔ 6-7 ہزار والے سے لاکھوں سے اوپر تنخواہ لینے والا مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پیسوں میں مال میں برکت ڈال دیں پھر وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کثرت نہیں بلکہ برکت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ مانگ رہے تھے ہمیں بہت زیادہ مال دے دے، ہمیں بہت زیادہ پیسے دے دے، ہمیں بہت زیادہ کاروبار عطا فرما۔ نہیں میرے بھائی، اکثر مانگا کریں، ہر وقت مانگا کریں، یا اللہ ہمیں برکت عطا فرما۔ ہم جو مانگتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ ہم جو مانگتے ہیں، مال کی کثرت آپ دیکھیں، تجارت کی کثرت آپ دیکھیں، کاروبار کی کثرت آپ دیکھیں، بینک بیلنس کی کثرت آپ دیکھیں، سارا کچھ ہے لیکن برکت ختم ہو گئی ہے۔ آج سے 20-25 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے جو بڑے ہوا کرتے تھے ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا، کثرت کے ساتھ یہ اسباب بھی نہیں تھے جن کے ذریعے مال آتا ہے، تجارت بھی اتنی وافر نہیں تھی لیکن برکت بہت تھی۔ کسی بھی گھر سے ہمیشہ پیسے اور کھانے پینے کی چیزیں نکلا ہی کرتی تھی اور کوئی دوسروں کا منتظر نہیں رہتا تھا۔ آج کل کیا ہے، ہر ایک کی نظر دوسروں کے مال پہ لگی ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیں برکت والی روزی عطا فرمائے، اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت والی روزی عطا فرمائے۔ اب آئیں
میں نے آپ کو آج دو مختصر لیکن بہت ہی اثر انداز کرنے والے وظیفے بتانے ہیں، بہت ہی زبردست وظیفے ہیں، آپ توجہ سے سنیں، ان کی پابندی کریں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ برکت کو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ کھائیں گے، آپ کی نسلیں کھائیں گی، انشاءاللہ اللہ کی عطا کردہ روزی ختم نہیں ہوگی۔ توجہ سے سنیں، ان وظیفوں کو اپنا معمول بنائیں۔ پہلے نمبر پہ سورۃ واقعہ، دوسرے نمبر پہ سورۃ الطارق، یہ 30ویں پارے میں ہے، یہ چھوٹی سورت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ان دونوں سورتوں کو ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ سورۃ الواقعہ، سورۃ الطارق کو فجر اور مغرب کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا انتظام کریں۔ ایسے ہی دوسرے نمبر کا وظیفہ بہت ہی لاجواب ہے، فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پابندی کے ساتھ یہ آیت پڑھنے کا معمول بنائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، 26ویں پارے کی یہ ایک آیت ہے، اس کا معمول بنائیں، روزانہ صبح کی نماز کے بعد پابندی کے ساتھ 70 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ایک اور دعا حدیث کی بتائی ہوئی بتاتا چلوں، اس کو بھی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پہ رکھیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ یہ دعا بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور تمام کائنات کے انسانوں کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ وافر مقدار میں برکت والی روزی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بتاتا چلوں، حسب توفیق صدقہ نکالنے کا معمول ضرور بنا لیجئے۔ حسب توفیق اگر پہلے سے معمول ہے تو اسے جاری رکھی ہے، اور بہتر یہ ہے صدقہ یا تو دینی طلباء پر خرچ کیا کریں یا اپنی ضرورت مند بہن بھائیوں پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر تلاش کیا کریں کہ جو ہمارے صدقے کا سب سے زیادہ مستحق ہے اس تک صدقہ پہنچے۔ دیکھیں نکالتے رہا کریں، یہ نکالنے والی عادت بہت اچھی ہے، جتنا آپ نکالتے جائیں گے اللہ اتنا عطا کرتا جائے گا۔ جس دن آپ نے روکنے والی عادت بنا لی، آج کل جیسے معمول چل پڑا ہے، پھر وہ معاملہ رک ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیب کے خزانوں سے برکت والی روزی عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر خواہ، بندہ ناچیز غلام مصطفیٰ توسوی۔